بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچھ دوستوں نے یہ سوال کیا تھا کہ معاویہ ثانی یعنی معاویہ ابن یزید کا جو بیٹا تھا، یزید پلید، وہ قاتل امام حسین جو ہے، اس کے بیٹے کا نام بھی معاویہ تھا۔ یعنی یزید پلید کے باپ کا نام بھی معاویہ تھا، لیکن یزید پلید کے بیٹے کا نام بھی معاویہ تھا۔ اسے معاویہ ثانی کہا جاتا ہے یا معاویہ ابن یزید کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کچھ بتائیں، کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاویہ ثانی نے اپنے باپ کے اوپر لعنت کی، اپنے دادا کے اوپر لعنت کی، اپنے پردادا کے اوپر لعنت کی، اور کہا کہ یہ اہل بیت کے دشمن تھے، اور اس نے اتنی بڑی حکومت کو اہل بیت کی وجہ سے ترک کر دیا، یعنی چھوڑ دیا، حکومت چھوڑ دی اس نے۔ کیا یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ اور پھر بعض لوگوں نے یہ بھی سوال کیا کہ یزید کی بیوی ہند کے بارے میں بتائیں، کیونکہ ہند کے بارے میں بھی کچھ اس قسم کی روایات سننے کو ملتی ہیں کہ وہ بڑی اہل بیت سے محبت کرنے والی خاتون تھی۔ تو آج ان دونوں موضوعات کے اوپر انشاءاللہ ہم مختصراً گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے معاویہ ثانی یعنی معاویہ بن یزید کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تاریخ یعقوبی، نفیس اکیڈمی سے یہ شائع ہوئی ہے، اردو بازار کراچی سے۔ احمد بن ابی یعقوب بن جعفر بن وہاب بن واضح اس کے مصنف ہیں، اور ترجمہ کیا ہے مولانا اختر فتح پوری نے۔ اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 419 کے اوپر اس کی پکچر بھی انشاءاللہ میں بنا کر آپ کو بھجواتا ہوں۔ معاویہ بن یزید بن معاویہ کا دور حکومت، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ پھر معاویہ بن یزید بن معاویہ یعنی معاویہ ثانی بادشاہ بنا، اور اس کی ماں ام ہاشم بنت ابی ہاشم بن عتبہ بن ربی تھی۔ اس نے 40 دن حکومت کی، اور بعض کا قول ہے کہ 4 ماہ کی، اور اس کا طریق خوبصورت تھا، اور اس نے لوگوں سے خطاب کیا اور حمد و ثناء الہی کے بعد کہا کہ اے لوگو، تمہارے ذریعے ہماری آزمائش ہوئی ہے، اور ہمارے ذریعے تمہاری آزمائش ہوئی ہے۔ تم نے ہم سے جو کراہت کی اور جو تم نے ہم پر عیب لگائے، ہم ان سے ناواقف نہیں۔ آگاہ رہو، میرے دادا معاویہ ابن ابو سفیان نے امر خلافت کے بارے میں اس سے جھگڑا کیا جو اس سے قرابت رسول میں مقدم تھا، یعنی علی علیہ السلام سے جھگڑا کیا اور وہ قرابت رسول میں مقدم تھی، اور اسلام میں زیادہ حقدار سابقین المسلمین اور اول المومنین اور امزاد رسول رب العالمین اور خاتم المرسلین کی اولاد کے باپ تھے۔ یعنی علی علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے ہوئے معاویہ ابن یزید نے، معاویہ ثانی نے کہا کہ میرے دادا معاویہ ابن ابو سفیان نے امر خلافت کے بارے میں اس سے جھگڑا کیا جو اس سے قرابت رسول میں مقدم تھا اور اسلام میں زیادہ حقدار تھا، سابق المسلمین تھا اور اول المومنین تھا اور امزاد رسول رب العالمین تھا اور خاتم المرسلین کی اولاد کا باپ تھا۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے، اور اس نے جو تم سے کیا تم جانتے ہو، اور تم نے جو اس سے کیا اس سے تم انکار نہیں کرتے، حتیٰ کہ اس کے پاس موت آ گئی اور وہ اپنے عمل کا قیدی بن گیا۔ پھر میرے باپ نے امارت کی ذمہ داری سنبھالی، اور وہ بھلائی کے اہل نہ تھا۔ اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی اور اپنی خطا کو اچھا سمجھا، اور اس کی امید بڑھ گئی، اور امید نے اس سے وعدہ خلافی کی، اور اجل اسے رکی رہی، پس اس کی طاقت کم ہو گئی اور اس کی مدت ختم ہو گئی، اور وہ اپنی قبر میں اپنے گناہوں اور جرائم کا قیدی بن گیا۔ پھر وہ رو پڑا اور کہنے لگا کہ ہم پر سب سے گراں تر بات یہ ہے کہ ہم کو اس کے بچھڑنے کی جگہ، اس کے لوٹنے کی جگہ کی برائی کا علم ہے۔ اس نے عترت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا اور حرمت کو مباح کیا اور کعبے کو جلایا، اور میں تمہارے امور کو سنبھالنے کا نہیں، اور نہ تمہارے تاوانوں کو برداشت کرنے والا ہوں۔ تم جانو تمہارا کام۔ خدا کی قسم، اگر دنیا غنیمت ہے
تو ہم نے اس سے اپنا حصہ لے لیا ہے، اور اگر شر ہے تو آل ابی سفیان کے لیے وہی کافی ہے جو وہ اس سے حاصل کر چکے ہیں۔ یعنی پہلے معاویہ ثانی نے پہلے اپنے دادا معاویہ ابن ابو سفیان کے بارے میں کہا کہ اس نے ناحق ناجائز علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ جنگ کی، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کچھ فضائل پڑھے۔ پھر اپنے باپ کے بارے میں کہا کہ میرے باپ نے اہل بیت کا خون بہایا، میرے باپ نے کعبے کی حرمت کو پامال کیا، کعبے کو جلایا اس نے، اور اب وہ اپنا قیدی قبر کے اندر اپنی قیدی بنا ہوا ہے اور اپنے جرم کی، اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہا ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ جی اب میں یہ بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں یہ حکومت نہیں کر سکتا۔ مزید لکھا ہوا ہے کہ مروان بن الحکم نے اسے کہا اس کا طریقہ ہم میں عمری تھا۔ اس نے کہا کہ میں زندہ اور مردہ ہونے کی حالت میں تمہارے امر کو سنبھالنے کا نہیں۔ یزید بن معاویہ کب حضرت عمر کی مثل بنا، اور حضرت عمر کے جوانوں کی مانند کون سا میرا جوان ایسا ہے؟ اس نے 23 سال کی عمر میں وفات پائی، یعنی معاویہ ثانی نے 23 سال کی عمر میں وفات پائی، اور خالد بن یزید بن معاویہ نے اس کا جنازہ پڑھایا، اور بعض کا قول ہے کہ عثمان بن محمد بن ابو سفیان نے پڑھایا تھا، اور اسے دمشق میں دفن کیا گیا اور وہ وہیں اترا کرتا تھا۔ یعنی یہ جملہ بڑا غور طلب ہے کہ مروان بن الحکم نے کہا تھا کہ یہ عمری طریقہ ہے، یعنی تم کو جو خلیفہ بنایا گیا ہے یہ عمری طریقہ ہے، یعنی حضرت عمر کو بھی اسی طریقے سے خلیفہ بنایا گیا تھا، یعنی نامزد کیا گیا تھا۔ اس نے جواب میں یہ کہا کہ یزید بن معاویہ کب عمر کی مثل تھا، یعنی یزید اور عمر جو ہے کیا وہ ایک دوسرے کی مثل تھے؟ اور حضرت عمر کے جوانوں کی مانند کون سا میرا جوان ہے؟ اچھا، بہرحال یہ وہ خطبہ تھا جو کہ معاویہ ثانی نے اپنے اقتدار کو چھوڑنے سے پہلے یہ خطبہ دیا تھا۔ تاریخ یعقوبی سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب تاریخ مسعودی کی طرف آتے ہیں۔ یہ بھی نفیس اکیڈمی اردو بازار کراچی سے شائع ہوئی بھی ہے۔ اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 102 اور 103 کے اوپر جو لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ لکھا ہے کہ معاویہ بن یزید بن معاویہ، مسعودی بیان کرتا ہے کہ معاویہ بن یزید بن معاویہ یعنی معاویہ ثانی اپنے باپ کے بعد بادشاہ بنا، اور اس کی حکومت 40 روز تک رہی۔ اس کے بعد وہ مر گیا، اور بعض کہتے ہیں کہ 2 ماہ تک رہی، اور بعض کچھ اور مدت بیان کرتے ہیں۔ اس کی کنیت ابو یزید تھی، اور خلیفہ بننے کے بعد ابو لیلہ کنیت کرتا تھا، اور عرب میں یہ کنیت کمزور آدمی کی ہوا کرتی تھی۔ اس بارے میں ایک شاعر کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ فتنے کی ہنڈیاں جوش مار رہی ہیں، اور ابو لیلہ کے بعد حکومت اس کی ہوگی جو غالب آ جائے گی۔ اور جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو بنو امیہ اکٹھے ہو کر اس کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ آپ اپنی اہل بیت میں سے جسے اہل سمجھتے ہیں اس کے متعلق وصیت کر دیجیے۔ اس نے کہا قسم بخدا میں نے تمہاری خلافت کا مزہ نہیں چکھا، بس میں اس کا بوجھ کیسے اٹھاؤں؟ تم جلد اس کی حلاوت حاصل کرنا چاہتے ہو، اور میں جلد اس کی تلخی کو حاصل کرنے والا ہوں۔ اے اللہ میں اس سے بیزار اور الگ ہوں۔ اے اللہ میں اہل شورا کی طرح کوئی گروہ نہیں پاتا کہ میں خلافت کا کام ان کے سپرد کر دوں، اور وہ جس کو اس کا اہل سمجھے اسے خلیفہ بنا لے۔ اس کی والدہ نے اسے کہا کاش میں حیض کا ایک چتھڑا ہوتی اور تجھ سے یہ بات نہ سنتی۔ اس نے ماں کو جواب دیا اے ماں کاش میں حیض کا ایک چتھڑا ہوتا اور یہ کام میرے سپرد نہ ہوتا۔ بنو امیہ تو اس کے حلاوت کے حصول میں کامیاب ہو جائیں اور میں اس کے بوجھ اور اس کا استحقاق رکھنے والے لوگوں کو روکنے کا بوجھ اٹھا کر واپس چلا جاؤں، یعنی اس حکومت کا جو استحقاق ہے ان کو میں روک دوں کہ ان کو حکومت نہ ملے اور خود حکومت کر کے یہ گناہ کا بوجھ اٹھا کے خود میں مر جاؤں۔ ایسا ہرگز نہ ہوگا، میں اس سے بری ہوں، اور اس کی وفات کے سبب
کے بارے میں بھی اختلاف ہے، یعنی معاویہ ثانی کے وفات کے سبب کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اسے کوئی چیز پلائی گئی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ طبی موت مرا تھا، اور بعض کے نزدیک اسے طاعون ہوئی تھی، اور وہ 22 سال کی عمر میں فوت ہوا اور دمشق میں دفن کیا گیا، اور اس کی نماز جنازہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان نے پڑھائی تاکہ اس کے بعد حکومت اس کے لیے ہو، لیکن جب اس نے دوسری تکبیر کہی تو اسے نیزہ مارا گیا اور وہ نماز مکمل کرنے سے قبل ہی مر گیا۔ پس عثمان بن عتبہ بن ابو سفیان آگے آ گیا تو لوگوں نے کہا کہ ہم تیری بیعت کرتے ہیں۔ اس نے کہا لیکن میں جنگ و قتال نہیں کروں گا، تو انہوں نے اس کی یہ بات نہ مانی اور وہ مکے آ کر ابن زبیر کے ساتھیوں میں شامل ہو گیا۔ اب یہ علامہ مسعودی نے یہ کچھ لکھا ہے اس کے بارے میں۔ اس میں جو ایک بات غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاویہ ثانی کو کوئی چیز پلائی گئی تھی جس کی وجہ سے اس کی موت ہوئی۔ اگر آپ تاریخ طبری اور تاریخ ابن کثیر کا مطالعہ کریں تو تاریخ طبری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ اسے زہر دیا گیا اور بعض کہتے ہیں کہ چھری مار دی گئی تھی۔ بہرحال اسے زہر دیا گیا ہو یا چھری ماری گئی ہو، یہ پتہ چلتا ہے کہ اسے قتل کیا گیا ہے، اور قتل کس نے کروایا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ جو اس حکومت کا بینیفیشری ہے اسی نے قتل کروایا ہوگا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ معاویہ ثانی کے بعد حکومت کس کو ملی ہے؟ تو مروان بن الحکم کو ملی ہے، تو یقیناً مروان بن الحکم نے ہی اسے قتل کروایا ہوگا۔ گو کہ کتابوں میں یہ بات نہیں آئی ہے، لیکن امکان یہی ہے کہ مروان جیسا خبیث شخص ہی ایسا کام کر سکتا ہے، کیونکہ اسے اس بات کا ڈر تھا کہ اگر یہ مزید کچھ عرصے زندہ رہا، حکومت تو اس نے چھوڑ دی ہے، لیکن اگر یہ کچھ عرصے زندہ رہا اور یہ عوام میں چلا گیا تو یہ عوام کو یہ ساری باتیں بتا دے گا کہ میرا باپ یزید کتنا خبیث تھا اور میرا دادا کیسا تھا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عوام جو ہے وہ یزید اور معاویہ سے متنفر ہونے لگیں گے، وہ معاویہ ثانی کی حمایت کرنے لگیں گے، اس کے خیالات اور نظریات کے حامی ہو جائیں گے، اور عین ممکن ہے کہ بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے۔ لہٰذا اس شخص کو ہی ختم کر دیا جائے اور اسے زہر دے کر یا چھری مار کر اسے قتل کر دیا گیا۔ اب ہم آ جاتے ہیں یزید کی بیوی ہند کے بارے میں۔ یزید کی بیوی ہند کے بارے میں مختلف روایات ہمیں ملتی ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یزید کی بیوی ہند کوفے کی رہنے والی تھی، اور جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا امام علی علیہ السلام کے دور خلافت میں کوفے میں مقیم تھی تو جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ایک درس کا اہتمام کیا کرتی تھی خواتین کے لیے، جس میں کوفے کی خواتین بڑی تعداد میں شرکت کرتی تھی، جنہیں قرآن مجید کی تفسیر، رسول اللہ کی احادیث، فقہی مسائل، احکامات کے بارے میں درس دیا کرتی تھی۔ تو ان میں یہ خاتون، یہ جو ہند ہے یزید کی زوجہ، یہ بھی شریک ہوا کرتی تھی، اور وہاں یہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے بہت متاثر ہوئی تھی۔ بعد میں اس کی شادی یزید پلید کے ساتھ ہو گئی۔ وہ خاندان کی مجبوری ہوتی ہے یا باپ کی مجبوری ہے، مختلف نام لکھے ہوئے ہیں کہ پہلے بھی ایسا بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض یہ مطلقہ تھی، اس کو شادی ہوئی تھی، اس سے طلاق ہو گئی تھی، بعض نے کہا کہ اس کی شادی ہوئی تھی، اس کا شوہر مر گیا تھا، مختلف باتیں کی گئی ہیں۔ پھر اس سے ہمیں غرض نہیں ہے، لیکن اتنا ہمیں پتہ ہے کہ یزید کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے، چاہے وہ مطلقہ ہونے پر ہوئی ہے، بیوہ ہونے پر ہوئی ہے یا باکرہ ہونے پر ہوئی ہے، یزید کی یہ بیوی رہی ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اسیران کربلا کو رات کے وقت چھپ کر زندان میں کھانا لا کر دیا کرتی تھی، طعام کا ان کے لیے بندوبست کیا کرتی تھی، کیونکہ یزید کی طرف سے جو طعام دیا جاتا تھا وہ بس دن میں ایک وقت ملتا تھا، اور وہ بھی سوکھی ہوئی روٹی ہوتی، جو کی سوکھی ہوئی روٹی ہوتی تھی، اتنی سوکھی روٹی ہوتی تھی کہ اسے پانی میں بھگا کر نرم کر کے کھانا پڑتا تھا۔ تو ایسی
تو یہ اس کو جب یہ پتہ چلا کہ اس طرح کا طعام دیا جا رہا ہے زندان میں اسیران کربلا کو، تو یہ رات کے وقت چھپ کر محل سے طعام لا کر اسیران کربلا کو دیا کرتی تھی۔ یہ ایک وقت ہوا ہے، ایک دن ایسا واقعہ ہوا، یعنی ایک رات اس نے ایسا کیا ہے، یا ہر رات ایسا کرتی تھی، اس بارے میں پھر مورخین کا اختلاف ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ نہیں، صرف یہ ایک ہی رات ایسا ہوا تھا، بعض نے لکھا ہے کہ نہیں، کئی راتیں ایسا ہوتا رہا تھا۔ لیکن اس بارے میں وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کئی راتیں، ایک رات ہوا تھا اور کئی راتیں نہیں ہو سکتا تھا، ان کا سٹینڈ یہ ہے کہ چونکہ یزید کا محل تھا، اس میں گارڈز ہوتے تھے، اس میں کنیزیں تھیں، غلام تھیں، تو ایسے حالت میں خود ہند کا وہاں سے نکل کر کھانا لے کر زندان تک آنا، اور ایک وہ تو ہند تو ایک ملکہ تھی نا، بادشاہ کی بیوی تھی وہ، تو ایسا کہ روک ٹوک کوئی نہیں ہوئی اس کے ساتھ، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک دفعہ کے بارے میں تو تمام نے قبول کیا ہے مورخین نے، یہاں ایک مرتبہ وہ کھانا لے کر آئی تھی، اور وہ بھی اس نے اپنا جو شاہی زرق و برق لباس تھا وہ اتار کے اور کنیزوں والا لباس پہنا تھا، اور پھر وہ منہ چھپا کر چپکے سے جو ہے نا رات کے وقت زندان آئی تھی اور محل سے ان کے لیے کھانا لے کر آئی تھی۔ اس حد تک تو قابل قبول بھی ہے یہ بات۔ بہرحال وہ ایک رات لے کر آئی ہو یا کئی راتیں لے کر آئی ہو، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت تھی، اس کے دل میں اسیران کربلا کی محبت تھی۔ اس حوالے سے یہ کتاب ہے سعادت الدارین فی مقتل حسین، اس کے صفحہ نمبر 560 کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ہند زوجہ یزید کا خواب دیکھنا۔ بعض آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب سکینہ کے خواب سے ملتا جلتا ایک خواب ہند زوجہ یزید نے بھی بقول صاحب ناسخ التواریخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 351 اسی رات، یعنی جس رات اہل بیت کے وارد دمشق ہونے کی چوتھی رات ہے، دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں اور فرشتے صف اندر صف زیارت حسین کے لیے اتر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ اسی اثنا میں آسمان سے ایک بادل زمین پر اترا جس سے چند بزرگ برآمد ہوئے۔ ان میں سے ایک بزرگ نے جو سفید رنگ اور قمر نما چہرے والے تھے، قمر نما یعنی چاند کے چہرے والے تھے، اپنے آپ کو حسین علیہ السلام کے سر مبارک پر گرا دیا اور ان کے لب و دندان کے بوسے لیتے ہوئے یہ فرمایا، اے فرزند ان لوگوں نے تجھے شہید کر دیا ہے، تمہارا کیا خیال ہے کہ انہوں نے تمہیں نہیں پہچانا اور تجھے پانی پینے سے بھی روک دیا؟ اے فرزند میں تیرا نانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میں تیرے بابا علی مرتضیٰ، یہ تیرے بابا علی مرتضیٰ اور یہ تیرے بھائی حسن مجتبیٰ ہیں، اور یہ تیرے چچا جعفر اور عقیل اور حمزہ اور عباس ہیں۔ اسی طرح اپنے خاندان کے اور بعض بزرگوں کے نام دیے۔ ہند کہتی ہے کہ یہ ماجرا دیکھ کر میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی، سر حسین کو دیکھا کہ اس پر نور برس رہا ہے، میں اٹھ کر یزید کو ڈھونڈنے لگی، اچانک دیکھا کہ ایک تاریک کمرے میں دیوار کی طرف منہ کیے ہوئے کہہ رہا ہے مالی ولی حسین، مجھے حسین سے کیا سروکار تھا۔ ہند نے اپنا خواب بیان کیا مگر یزید سر جھکائے سنتا رہا اور کوئی جواب نہ دیا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہند کا یہ خواب بھی اسیران آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد رہائی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ یہ خواب جو ہے بڑا پرمغز خواب ہے، یہ ہند نے بیان کیا ہے، اور ہند نے یہ خواب دیکھا ہے کہ سر امام حسین علیہ السلام جو یزید کے دربار میں تھا، وہ اس کے اوپر ایک نور برس رہا ہے، آسمان سے کچھ نوری مخلوقات ہیں، رسول خدا امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام جو آئے ہیں، اور وہ امام حسین علیہ السلام کے سر کے ساتھ لپٹ کر گریا کرتے ہیں، روتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، اور اس بات کا ارمان کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو بڑے ظلم و جور کے ساتھ بھوک اور پیاس کے عالم میں شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ خواب جب ہند نے دیکھا ہے تو اس کو یہ پتہ چلا کہ بھئی یہ تو حسین علیہ السلام کا سر ہے، اور اس نے جا کے پھر یزید کو بتایا، اور یزید خاموش سنتا رہا، اور پھر ہند کے بارے میں یہاں تک ملتا ہے کہ اس نے پھر عزاداری
امام حسین علیہ السلام بھی کروائی ہے اپنے محل کے اندر ہی اس نے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جی وہ محل کے باہر ایک مکان تھا اس میں عزاداری کروائی، بعض نے کہا کہ نہیں محل کے اندر اس نے عزاداری سید الشہداء علیہ السلام بھی کروائی ہے۔ اور اس قسم کے بھی روایات ہمیں ملتی ہیں کہ جب جناب سیدہ زینب اور امام سجاد علیہ السلام کو یزید پلید نے رہا کر دیا تھا تو انہوں نے ایک مکان دمشق میں ہی کرائے پر حاصل کیا تھا، اور اس میں انہوں نے 3 دن یا بعض روایتوں میں ہے کہ 4 دن امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کروائی، گریہ اور ماتم کیا تھا۔ اور اس عزاداری میں یزید کی بیوی ہند نے بھی شرکت کی تھی۔ تو ان تمام روایات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یزید کی بیوی ہند مومنہ خاتون تھی، اس کے دل میں اہل بیت کی محبت تھی، اور یزید کا بیٹا معاویہ ثانی بھی مومن تھا اور اس کے دل میں بھی اہل بیت کی محبت تھی۔ تو یہ 2 شخصیتوں کے بارے میں مختصر سا میں نے حال بیان کیا ہے۔